الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ حسن و جمال عاشورہ کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جس میں آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں مختلف موضوعات جو کہ عاشورہ اور کربلا سے تعلق رکھتے ہیں اور حسن عاشورہ کو جنم دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے۔ آج کے دن ہم جس موضوع کو مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے اتباع حق، حق کی پیروی کا حسن و جمال، کیونکہ حسن و جمال مختلف پہلوؤں سے اجاگر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم ظاہری دنیا میں حسن و جمال دیکھتے ہیں، اسی طرح معنوی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال رکھا ہے۔ ظاہری دنیا میں کبھی آپ نیچر کے اعتبار سے حسن و جمال ملاحظہ کرتے ہیں، کبھی انسان جو ہے اپنی جسامت کے اعتبار سے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے خاندان کو آباد صورت میں اسے زندگی حسین اور جمیل نظر آتی ہے۔ کئی پہلوؤں سے حسن و جمال موجود ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کربلا کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس چند پہلوؤں سے حسن و جمال ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک خوبصورت ترین کربلا اور عاشورہ کا پہلو وہ حق کی راہ میں حق کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ لہٰذا اتباع حق خود ایک عظیم ترین حسن اور جمال اور کمال کو جنم دیتا ہے۔ ہم آغاز میں پہلے دیکھتے ہیں کہ حق سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امام حسین علیہ السلام و اصحاب و اولاد امام حسین علیہ السلام کے ہم موقف کو ملاحظہ کریں گے۔ کلمہ حق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حقیقت میں یہ عربی کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں حق باطل کے مقابلے میں آتا ہے، جیسا کہ اکثر اہل لغت نے اسی طریقے سے تحریر کیا ہے کہ حق یعنی نقیض الباطل، باطل کا الٹ، باطل کا مقابل وہ حق کہلاتا ہے۔ جیسے کتاب العین میں ہے، المصباح المنیر میں بھی اسی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور حق کا معنی درج کیا گیا ہے کہ ثابت، یعنی جو اپنی جگہ پہ گڑ جائے، یعنی ایک شے کا مستحکم ہونا، ایک شے کا صحیح اور محکم ہونا، اس کو حق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ موضوع المقاییس اللغہ میں بیان کیا گیا ہے کہ شے کو جو مستحکم کرتا ہے، محکم کرتا ہے، اور شے کو جو صحیح کر دیتا ہے، اس کو حق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حق باطل کے متضاد اور باطل کا برعکس شمار ہوتا ہے۔ صاحب تحقیق نے اسی سے مطلب لیتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ہر وہ شے جو خارج میں یعنی دنیا کے اندر عین مطابق واقع و مطابق حقیقت ہو، اسے حق کہتے ہیں۔ ہم یہاں سے ایک کلی اور جامع معنی اخذ کر سکتے ہیں اہل لغت کے اقوال سے، جیسا کہ آپ نے 3-4 اہل لغت جو کہ عربی زبان میں قدیمی اور ماہر اہل لغت شمار ہوتے ہیں، ان کے اقوال کو دیکھا کہ حق یعنی جو عین حقیقت کے مطابق ہو یا عین حقیقت، ہر دو کو کیا کہتے ہیں؟ حق۔ حقیقت بھی حق سے ہی نکلا ہے، اور اگر کوئی شے عین حقیقت کے مطابق ہو، مثلا آپ کا علم حقیقت کے مطابق ہے، اس علم کو کہیں گے حق۔ اگر آپ کا کلام حقیقت کے مطابق ہے، اسے کہیں گے کلام حق۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا موقف، آپ کا عمل وہ حقیقت کے عین مطابق ہے، اسے کہیں گے حق۔ لہذا حق باطل کے مقابلے میں ہے، حق گمراہی کے مقابلے میں ہے۔ حق یعنی ایک شے محکم طور پہ سیدھی جس طرح اسے ہونا چاہیے، صحیح و سالم اپنی جگہ پر قائم ہو جائے، یہ حق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کلمہ حق کو متعدد طرح سے استعمال کیا ہے، اور اس کو بہت قرآن نے اہمیت دی ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کس طریقے سے حق کے لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ اس لفظ سے آپ کو حق کا پتہ لگے گا کہ حق کہتے کسے ہیں، اور پھر اس حق کی اتباع ضروری ہے۔ اگر یہی نہ پتہ ہو کہ حق کسے کہتے ہیں
تو پھر اس کی پیروی اور اتباع بھی ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوگی۔ لہٰذا قرآن کریم کے اب استعمالات دیکھیں۔ لغت میں تو آپ نے مطلب دیکھ لیا، لیکن قرآن کریم میں استعمالات۔ قرآن کریم نے جب دین کو متعارف کرایا، مذہب کو متعارف کرایا، تو جس کو قرآن نے صحیح دین قرار دیا ہے اس کو قرآن کریم نے دین حق کہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے جب کتاب نازل کی تو کتاب کو بالحق قرار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو قرآن کریم نے حق قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں جو واقعات آئے ہیں ان واقعات کو قرآن کریم نے حق قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کو قرآن کریم نے حق قرار دیا۔ اسی طرح انسان اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال نامے کو تولا جائے گا، اس کو بھی قرآن کریم نے حق قرار دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کا یہ مطلب ہے قرآن نے ہر شے کا جائزہ حق کی جانب اور حقیقت کی جانب سے لیا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرآن کہتا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ جو ہے هُوَ الْحَقُّ، وہ حق ہے، یعنی کائنات کے اندر ایک حقیقت، ایک ذات جو اصل ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے وہ حقیقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت ہی کائنات میں ایک ہے، بقیہ تو اس حقیقت کی وجہ سے دیگر حقائق ہیں۔ لہذا اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو حق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ صف میں، آپ پہلے بھی یہ ملاحظہ کر چکے ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو جب بھیجا ہے تو دو چیزیں دے کے بھیجی۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، ہدایت دے کے بھیجی اور دین حق دے کے بھیجا۔ کیوں؟ یعنی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم کیوں ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس دین کو اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ نے اسلام کو دین کے عنوان سے انتخاب کیا ہے تمہارے لیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو انتخاب کیا ہے؟ اس وجہ سے چونکہ یہ حقیقت کے مطابق ہے۔ اگر یہ حقیقت کے مطابق نہ ہوتا اور یہ عین مطابق واقع یا حقائق کے عین مطابق دین نہ ہوتا تو اس کا انتخاب نہ کہ نہیں کیا جاتا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے اس کا انتخاب کیا دین اسلام کا کہ اس کی پیروی کرو، یا یہ کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم مسلمان مرو، یعنی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اس حالت میں تمہیں اس دنیا سے اٹھنا چاہیے۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں؟ کیونکہ دین اسلام یہ عین حقیقت کے مطابق ہے، عین حقیقت ہے بذات خود، لہذا حقیقت کے مطابق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تقاضا انسانیت سے کرتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اسی طریقے سے کیوں قرآن کریم کو ہم بعنوان کتاب مقدس مانیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کتاب حق ہے، نزل الکتاب بالحق، قرآن نے واضح طور پہ آ کے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اچھا رسول کو کیوں مانے؟ ان الرسول حق، قرآن کی واضح آیت ہے، رسول چونکہ حق ہے اس لیے رسول کو مانو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں کریں؟ کیونکہ یہ وہ آقا ہے جو برحق ہے، الا اللہ مولاہم الحق۔ اسی طریقے سے کیوں رسول اللہ کی یا اللہ کی بات مانی جائے؟ قولہ الحق، کیونکہ ان کا قول حق ہے، حقیقت کے عین مطابق ہے، تو انسان حقیقت کے مطابق جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ کیوں یقین کریں؟ ان وعد اللہ حق، قرآن نے واضح آ کے بیان کیا کیونکہ اللہ کے سارے وعدے وہ حقیقت عین حقیقت کے مطابق ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اچھا کیوں حق کو غلبہ آنا چاہیے؟ کیونکہ حق حقیقت رکھتا ہے اور حقیقت کو غالب آنا چاہیے۔ انسان خیالی دنیا میں تو زندگی بسر نہ کرے، فرضی دنیا میں تو نہ رہے، جو حقیقت ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس لیے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور اس نے آ کے رہنا ہی ہے،
اور باطل جتنا ابھر جائے اس کے وجود پہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے مٹ کے رہنا ہی ہے۔ زہوق کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جائے، اسے کہتے ہیں زہوق۔ اس لیے باطل کی صفت اللہ نے کیا بیان کی کہ اسے زہوق ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ بس قرآن کریم نے حق کا تفصیلی تعارف کرایا کہ جیسے آپ نے بعض آیات میں ملاحظہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے سکرۃ الموت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حق کے ساتھ سکرۃ الموت، سختیاں آئیں گی لیکن یہ کیا ہے؟ حق کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور جو کچھ ان پہ نازل ہوا، کیوں؟ وَهُوَ الْحَقِّ، سورہ محمد آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے چونکہ وہ حق ہے اس لیے اس کو تم مانو، حقیقت کے مطابق ہے۔ آئیں اب ہم ایک تھوڑا سا ان آیات سے استفادہ کرتے ہوئے دقت کریں دین اسلام اور اس کی تعلیمات پہ۔ کوئی بھی دین کائنات کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، کوئی بھی دین تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں 3 پہلو نہ ہوں، تب تک وہ دین کہلاتا ہے، وَإِلَّا اس کے اوپر ٹائٹل دین کا نہیں لگتا۔ مثلا دین مسیحی، عیسائی مذہب ہے، عیسائی دین ہے، یہودی دین ہے، ہندو دین ہے۔ دین کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں یہ 3 عنصر پائے جائیں۔ نمبر 1 کہ اس کے کچھ اعتقادات اور افکار ہوں، اس کے اندر تعلیمات کی صورت میں افکار اور اعتقادات کا بیان ہونا چاہیے، اور وہ اعتقادات دنیا کی خلقت اور دنیا کے اختتام سے مربوط ہوں، یہ بھی شرط ہے۔ اگر ایسے ہوں کہ جو دنیا کی خلقت اور دنیا کے اختتام سے مربوط نہیں ہے، وہ دین نہیں کہلائے گا۔ دین کی تعریف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو جامع ترین دین کے بارے میں موقف ہے اور مسلم غیر مسلم سارے ہی اس کے اوپر راضی ہیں، اور تاریخ بشریت میں بھی ہمیں ادیان کے اندر یہ 3 پہلو واضح نظر آتے ہیں۔ وہ 3 پہلو کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ افکار اور اعتقادات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ افکار اور اعتقادات زندگی انسانی یا کائنات کے آغاز اور کائنات کے اختتام کے اعتقادات کے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسے آپ ایک علمی زبان میں مبدأ اور معاد کہہ سکتے ہیں، یعنی آغاز کب ہوا کائنات کا اور کیسے ہوا، اور قیامت کے بارے میں ہونا چاہیے اس میں بیان۔ بہرحال اعتقادات اور افکار کا مجموعہ۔ نمبر دو اس کے اندر شریعت یعنی انسانی زندگی کے احکام ہونے چاہیے، کیسے زندگی بسر کریں۔ اگر کوئی دین کہلائے اور اس دین میں انسان کی زندگی کے ضابطہ نہ ہو، وہ دین نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کی زندگی کئی طریقوں سے گزر سکتی ہے۔ مثلا نکاح کے مسائل ہیں، مذاہب اور ادیان کے اعتبار سے جدا ہیں، لیکن جو اصلاً کسی دین کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کسی ضابطے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی نظر میں نہ بیٹی کوئی رشتہ ہے، نہ ماں کوئی رشتہ ہے، نہ بہن کوئی رشتہ ہے، اور نہ خالہ، نہ پھپھو، نہ کزنز، کچھ بھی رشتہ نہیں ہے۔ اب ایک خاتون ایک مؤنث ہے، مؤنث کے کئی قسم کے رشتے ہیں، لیکن جو لادین ہیں وہ کسی بھی اس انداز کو نہیں مانتے۔ یہ دین ہے کہ جس نے انسان کی منظم زندگی کو پیش کیا اور اس کے رہنے سہنے کے لیے کنبے کا تصور پیش کیا، نسب بنا دیے، تعلقات اس کے بنائے، کھانے پینے کے اعتبار سے اس کے لیے ایک حکم اور قانون کو اتارا، اور دیگر اسی طرح سے مسائل ہیں۔ لہٰذا ادیان ہمیشہ قوانین کے مجموعے کو، وہ قوانین جس کے اوپر انسانی معاشرہ اور انسانی زندگی کو منظم کرنا ہونا چاہیے اور چلنا چاہیے انسانی زندگی کو، اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی مذہب یا مکتب اس کو بیان نہیں کرتا، وہ دین نہیں کہلاتا۔ تیسری چیز اخلاقیات۔ کوئی ایسا دین اور مذہب نہیں ہے جس میں اخلاقیات کا بیان نہ ہو۔ آئیں اب ہم دین اسلام کو لیں، کیونکہ بقیہ مذاہب سے ہم بحث نہیں کریں گے۔ دین اسلام وہ دین ہے کہ خود دین اسلام اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کریم اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے افکار بھی حقیقت کے عین مطابق ہیں، اس کے احکام بھی حقیقت کے عین مطابق ہیں، کیونکہ حقیقت کے عین مطابق احکام کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے کہ انسان کی جو مشینری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کی زندگی سے سازگار ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک لے کے آتے ہیں، مثلا کوئی مشین لے کے آتے ہیں، اب اس مشین کے چلانے کے احکام لکھے ہوں گے ایک بک لیفٹ میں۔ وہ جو بک لیفٹ ہے، اس بک کو کہتے ہیں آپ احکام، اس کو چلانے والے احکام۔
اگر اس کے اندر اس مشینری کے عین مطابق احکام نہ لکھے ہوں تو وہی احکام اس پر اپلائی کریں گے تو آپ اسے خراب کر بیٹھیں گے یا اسے تباہ کر بیٹھیں گے۔ مثلا آپ گاڑی خرید کے لاتے ہیں، اب گاڑی کا انجن میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کو ایک بکلیٹ دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب سا دیتے ہیں، اور اس میں اس انجن سے آپ نے جیسا برتاؤ کرنا ہے وہ ساری تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ جو تحریر میں قوانین اور احکام لکھے ہوئے ہیں وہ اس انجن کے ساتھ سازگار اور اس کے عین مطابق نہ ہوں اور آپ ان کے اوپر عمل کریں تو آپ انجن کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ کون سے اصول اور قوانین اور احکام حقیقت کے عین مطابق کہلائیں گے؟ جو اس انجن کی اصلاح کا باعث بنے، اس انجن کے نقص کے دور کرنے کا باعث بنے، اس انجن کے مسائل کے حل کرنے کا باعث بنے۔ یہاں پہ دین اسلام یہی بات کہتا ہے۔ افکار تو ایک طرف ہیں، کیونکہ افکار میں کیا مطلب ہے حقیقت کے مطابق؟ یعنی جب قرآن کریم یا اہل بیت علیہ السلام کی احادیث یہ آ کے بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا یہ مطلب ہے ایک ذات ہے جو موجود ہے۔ یا قرآن کہتا ہے کہ احاطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کا یا پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو احاطہ ہے یہ حقیقت ہے، اگر حقیقت نہ ہوتا تو یہ بات نہ کی جا سکتی۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیات میں واضح طور پہ اس کا تذکرہ ہے کہ خداوند متعال اس نے انسانوں کا احاطہ کیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان ربک احاط بالناس، ان ربک احاط بالناس، محیط ہے۔ جیسے کہ ہمارا نفس ہے، نفس نہیں، یہ مثال سمجھانے کے لیے فقط ہے، نہ کہ یہ مقایسہ ہے، مقارنہ ہے، کمپیریزن نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ ہمارے نفس نے پورے جسم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ روح انسانی نہ جسم کے اندر ہے نہ جسم سے اس طرح سے باہر ہے کہ کوئی ربط ہی نہیں، اور نہ صرف ایک چھوٹا سا یوں ٹکڑا سا اس کا تعلق جڑا ہوا ہے جو ٹوٹ جائے گا، نہیں، اس نے روح نے پورے جسم کا احاطہ کیا ہے، جیسے ہوا کمرے کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ابھی تک قرآن کریم احاطہ کا ایک معنی دے رہا ہے۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احاطہ کل شیء علما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہے علم کے اعتبار سے۔ آپ ملاحظہ کریں یہ بات جب قرآن بیان کر رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ایک تفکر قرآن دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، یہ حقیقت ہے، تو تب قرآن کریم یہ بات بیان کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ تم لوگ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک فکر ہے قیامت کے بارے میں، حقیقت ہے۔ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے دوبارہ سے، حقیقت ہے۔ اگر یہ حقائق نہ ہوتے کائنات کے، قرآن کبھی بیان نہ کرتا۔ لہذا دین اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ جو افکار دین اسلام نے بیان کیے ہیں وہ دنیا میں حقیقت ہے۔ جیسے آج آپ ناسا سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے مریخ کے اوپر جا کے ٹیسٹ کیا ہے اور وہ اس طرح سے اس کے مٹی ہے اور ادھر زندگی کے اس طرح سے آثار ہیں، ہم نے پھر بلیک ہول کو دریافت کر لیا ہے۔ اب آپ سائنس کی باتیں کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس بات کے معترف ہیں کہ سائنس حقیقت کے مطابق گفتگو کر رہی ہے، وہاں پہ ایک حقیقت موجود ہے اور اس حقیقت کو پایا ہے سائنسدانوں نے، تب جا کے وہ آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ جبکہ سائنسدانوں کی باتیں تو بہت ساری مفروضے پہ قائم ہیں، وہ تو غلط ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم خود حق ہے، یعنی اس کا حقیقت سے گہرا تعلق ہے۔ بالفاظ دیگر حقیقت خود بول کے بتا رہی ہے کہ میں ایسے ہوں۔ قرآن کریم کی مثال ایسی ہے، یعنی آپ کو درخت بول کے بتائے کہ دیکھو میں اس طرح سے ہوں، آسمان بول کے بتائے دیکھو میں اس طرح سے ہوں، پتھر بول کے بتائے دیکھو میری حقیقت یہ ہے۔ قرآن اسی طرح حقیقت گویا ہو رہی ہے، حقیقت بول رہی ہے، حقیقت کہہ رہی ہے کہ میں ایسا، مثلا اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم۔ اب صفات آپ دیکھیں قرآن نے کتنی بیان کی اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک لحظے کے لیے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، ہماری تو ملکیت نہیں ہے چیزیں۔ یہ سانسیں میری ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر کے اسے بند کر سکتا ہے۔
یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اس کی ملکیت ہے، اس لیے وہ ملکیت اس میں آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ملکیت لے سکتا ہے، کوئی ہماری تو ملکیت نہیں ہے، یہ تو ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی۔ یہ قرآن خود گویا اللہ تعالیٰ جو کہ کائنات کی اصل حقیقت ہے اور بقیہ سب حقائق اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، وہ اپنی خود حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اس لیے کتاب حق ہے۔ یہ ہے فکری مجموعہ رسول کے بارے میں، امامت کے بارے میں، ولایت کے، مثلا ہم امام حسین علیہ السلام سے کیوں اتنی محبت کریں، کیوں ان کا تذکرہ کریں؟ کیونکہ وہ کائنات کے اندر ایک حقیقت رکھتے ہیں، ایک کمال کی حقیقت، جس کمال سے تعلق پیدا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، محبت کرنے کا حکم دیا ہے، روایات کی زبانی ان کے مصائب اور ان کی مشکلات کے اوپر رونے کا حکم دیا ہے، اپنی جانوں کو فدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس عظیم حقیقت بے نام امام حسین علیہ السلام ایک تعلق پیدا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کوئی فرضی شخصیت نہیں ہے جیسے سپر مین ہے، کوئی اسپائڈر مین ہے، کوئی فلاں فلاں مین ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک حقیقت ہے، حق ہے، اس حق اور حقیقت سے ہم تعلق پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہمارا وجود حقیقت ہے، حق ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں ہوں، تو اسی طریقے سے دیگر کائنات کے حقائق ہیں۔ دین اسلام ان حقائق کا کہ آپ کو تعارف کراتا ہے، بس ایک خیالات ہیں، ایک وہمیات ہیں، ایک خود صورت و شکل بنائی ہوئی ہے انسان نے۔ جیسے ہوتے ہیں نا، آپ نے ائمہ علیہ السلام کی شکلیں بعض لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں تصویریں ایک جیسی عجیب و غریب شکل بنا کے انہوں نے کھڑی کر دیں، یہ خیالی شکلیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے خواب میں دیکھا، کوئی قصہ کہانی نکالا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم، روایات اہل بیت معتبر احادیث وہ حقیقت کا تعارف کراتی ہیں۔ اس مجموعے کو کہتے ہیں افکار۔ اس لیے دین اسلام کے افکار کو کیوں مانیں؟ کیونکہ حقیقت کے عین مطابق ہیں، بلکہ حقیقت ہیں وہ۔ ہم احکام کیوں مانیں، شریعت کیوں مانیں دین اسلام کی؟ یعنی اس لیے میں مانوں چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں، اس لیے مانوں کہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا، سنی گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں، یہ تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس لیے جو غرب نے شبہات ایجاد کیے ہوئے ہیں آج کے دور میں، الہادی شبہات، اگر کوئی حقیقت کے تناظر میں دین اسلام کا مطالعہ کرتا تو وہ کبھی بھی ان شبہات کا شکار نہیں ہوگا۔ مثلا ایک بہت بڑا پروفیسر ہے، سائنٹسٹ ہے، سائنسدان، کیونکہ عموماً سائنسدان وہ ان کی عقل فزکس کیمسٹری میں تو کام کرتی ہے، لیکن اپنے گھرانے میں، زندگی میں ان کی عقل بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ وہ گھرانے چلانے کی سکت بھی نہیں رکھتے، نہ گھرانے کو مینیج کرنے کی سکت رکھتے ہیں، ان میں صلاحیت عقلی جواب دے جاتی ہیں انہیں۔ انہی میں سے ایک سائنٹسٹ تھا جس نے مختلف نظریات دیے، تو انہی نظریات میں اس نے جب دین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بڑا خود غرض ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارے بس اس کی عبادت ہی کرتے رہیں، سارے کام چھوڑو اس کی عبادتوں پہ لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بڑا مثلا ظالم ہے، نعوذ باللہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ میری عبادت کرو، نہیں عبادت کرو گے تو میں جلاؤں گا، میں ماروں گا، میں تکلیف دوں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دیوانہ ور سائنٹسٹ ہے۔ یہ تھا جس طرح پاکستان کا معروف سائنٹسٹ ہے عبدالسلام، اسی کے بیچ کا ہے۔ عبدالسلام اگرچہ قادیانی تھا، لیکن اس نے قرآن کی حقانیت کے اوپر تحقیق کی، جس ریسرچ کے اوپر اس کو نوبل پرائز ملا، وہ اس نے قرآن کریم کی آیات کے اوپر بیان کی۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ وہی جو قائد اعظم یونیورسٹی کا معروف پروفیسر ہے، ہود بھائی، آپ کبھی اسے سنیں، کیونکہ اس کے بھی ڈگمگائے وہی ہیں نظریات، نہیں پتہ لگتا، کبھی مسلمان نظر آتا ہے، کبھی سائنٹسٹ نظر آتا ہے، کبھی کیا نظر آتا ہے، وہ کسی کی بھی حمایت نہیں کرتا اور اس کو سمجھتا ہے کہ شاید یہی سب سے صحیح راہ ہے۔ اس نے مقایسہ کیا ہے اس سائنٹسٹ کا عبدالسلام کے ساتھ کہ سائنس کی دنیا جو ہے وہ مذہب نہ بھی ہو تو اپنی تحقیقات جاری رکھے گی، اس طرح سے وہ کچھ معنی بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب یہ والا سائنٹسٹ، اس کی آپ باتیں سنیں تو اب ان کے سامنے جو تعلیمات پیش کی گئی ہیں وہ اصل میں حقیقت کے مطابق نہیں تھیں۔ دین اسلام تو افکار الہیہ عین حقیقت کے مطابق بیان کی، کیونکہ اس کے سامنے یہ حقیقت جو مذہب تھا، عیسائی مذہب تھا، کلیسا، کیونکہ کلیسا اپنے گرد انہیں چکر دیتا تھا، بس
کلیسا جو ہے وہ لوگوں کے منافع اٹھاتا تھا، منافع لیتا تھا اور من گھڑت نظریات ان لوگوں کے اندر شائع کرتا تھا، حقیقت سے بحث نہیں کرتا تھا۔ آج تو سائنس کی کتنی چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہیں، جیسے آسمان کے اندر کہکشاؤں کی بات ہے، سورج کی بات ہے، چاند کی بات ہے۔ سائنٹسٹ تو آج بھی حیران ہے کہ قرآن نے کیسے یہ بات کی، کیونکہ قرآن خود حقیقت ہے جو بول رہی ہے، بولتی ایک حقیقت ہے۔ یعنی ایک درخت ہے جو اپنی ہی کہانی سنا رہا ہے کہ دیکھو میں اس طرح سے ہوں۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے، دیکھو میں خود ایسا ہوں اور یہ کام کرتا ہوں اور ان اصولوں پہ کرتا ہوں۔ اگر وہ قرآن کا واقعی مطالعہ کرتا تو یہ مجنونوں والی بات، دیوانوں والی بات یہ سائنٹسٹ کبھی نہ کرتا۔ لہذا قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ غنی حمید، وہ تمہاری عبادتوں سے غنی ہے، اسے تو تمہاری عبادتیں چاہیے ہی نہیں ہیں۔ اس نے تمہیں اس لیے عبادتوں پہ لگایا کیونکہ اسے تم سے محبت ہے، وہ تم پہ رحمت چاہتا ہے، وہ تمہارے اندر کمال دیکھنا چاہتا ہے، اس میں اے انسان تیرا فائدہ ہے، تیرے اوپر اس نے کرم کیا، لیکن تو اس کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تم نے مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دیا ہے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا کہ جو کچھ تم اللہ سے چاہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اس قدر دیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کی نعمتیں اصل میں تمہارے شمار میں نہیں آئیں گی، اس قدر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ آیا اسلوب جو ہے یہ ظالمانہ اسلوب ہے یا رحمت کا اسلوب ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے تمہاری زندگی میں جو کچھ وجود سے تم مانگتے تھے، یعنی تمہارے جسم کی ڈیمانڈ تھی، تمہارے وجود کی ڈیمانڈ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی۔ مثلا پھیپھڑے دیے فری میں، آج ذرا کرونا آیا آکسیجن خرید کے لائیں، آکسیجن کا ٹیسٹ کرا کے لائیں تو پتہ لگ جاتا ہے، کوئی لوٹنے والے 5,000 کا کر رہے ہیں، کوئی 10,000 روپے میں کر رہے ہیں، کوئی 15,000 روپے میں کر رہے ہیں۔ پھر سلنڈر لگ جائے تو آکسیجن اب جو بک رہی ہے تو کورونا کے مریض کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مفت کی آکسیجن کتنی مہنگی ہے۔ اور پھر پھیپھڑے جو اللہ نے اندر رکھے ہیں، ابھی تک تو کوئی بھی ایسا سسٹم ایجاد ہی نہیں کر سکا کہ پھیپھڑوں کی جگہ پہ وہ کچھ لگا دے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تمہارا وجود ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو تم تھک جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بے شک انتہائی ظلمتوں میں پڑے رہنے والا اور ناشکرہ ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ رحمت الہی زیادہ ہے یا نعوذ باللہ ظالم ہے اللہ؟ یا قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ اب یہ دیکھیں یہ حقائق ہیں، یہ حقیقی خدا ہے۔ وہ جو سائنٹسٹ کو خدا کی معلومات دی ہیں اور وہ مجنونوں کی طرح اس نے زندگی بسر کر دی اور کائنات میں غور ہی نہیں کیا، یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کے کلیسا ایک باطل دین نے اس کے ذہن کی اس طرح سے آبیاری کی کہ اس کے ذہن میں غلط چیزیں بیٹھ گئیں۔ وَإِلَّا دین اسلام حقیقی آ کے دین کا تعارف کراتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سائنٹسٹ جو کہتا تھا وہ کہتا ہے بڑا ظالم نعوذ باللہ اللہ ہے۔ وہ سائنٹسٹ آ کے کہتا تھا کہ اسے تو اپنی عبادتیں کرانے کا شوق ہے، یہ تو خود غرضی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آ کے کیا فرماتا ہے؟ سورہ اعراف میں 156 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا خود تعارف کرا رہا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کے اوپر میری رحمت وسیع ہے، ہر شے کے اوپر میری رحمت وسیع ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب رحمت الہی وسیع ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب وسیع ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب دینا وسیع ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جلانا، اسے تکلیفیں دینا، اس کو وسعت اللہ نے دیا یا رحمت کو؟ حتیٰ کہ ایک انسان ساری عمر گناہ کرتا رہے اور توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، یہ ذات اس قدر کریم ہے، اس قدر رحیم ہے، اس کے سب گناہ معاف کر دے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قُلْ یا عبادی، اب عظیم ذات
مجرمین کو تو نہیں پکارتی. یہ تو آپ بھی اس دنیا میں کام نہیں کرتے کہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، مثلا اس نے بچوں کو قتل کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، لوگوں کے مال کو وہ لے گیا ہے، کئی افراد کو اس نے برے طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، وہ اب آپ کے پاس معافی مانگنے آئے تو آپ معاف کریں گے؟ مثلا آپ کے بچوں کو بھی مار دیا، والدین کو بھی مارا، آپ کے مال کو بھی لے گیا، آپ کو بھی اس نے خوب مارا، تنگ کیا. انسان تصور کرے تو اس سے اتنی نفرت کرے گا کہ تم خلوص دل سے بھی معافیاں مانگو، میں معاف نہیں کروں گا. کیونکہ انسان ہے ہی تھوڑا سا رحمت کا مادہ، ایک ذرے کے ذرہ رکھتا ہے، اس کا ہے ہی نہیں، ظرف ہی نہیں ہے. سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، قل کہہ دیجئے، یا عبادی. اللہ تعالیٰ مجرمین کو کہتا ہے اپنی طرف نسبت دے کے، اے میرے بندو، کسی اور کی طرف نہیں کہا. یہ نہیں کہا یا مجرمین، اے مجرمین، یا یہ نہیں کہا کہ یا اہل الذنوب، اے گناہ گاروں، یا اے معصیت کاروں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی، اے میرے بندو. محبت کا انداز اللہ کا دیکھیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھاگا ہوا بچہ ہے اور کئی اس نے معصیتیں کی، والدین کی بڑی نافرمانیاں کی، بہت تنگ کیا، تو ماں اب ایک عرصے کے بعد اسے دیکھتی ہے کہ گھر لوٹ کے آیا ہے، تو ماں کس طرح رحمتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرے گی. ادھر اللہ تعالیٰ اب بھاگے ہوئے عبد کا کہ جب لوٹ کے آنا چاہتا ہے تو کس طرح پیار محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو پکار رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہو؟ کیوں میرے بارے میں برا خیال اپنے رکھتے ہو؟ کیوں مجھ سے بھاگتے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، یعنی تاکید در تاکید اس جملے میں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور بہت مغفرت کرنے والا، رحیم بہت ہی رحمت کرنے والا ہے. اب یہ مجھے بتائیں یہاں پہ کوئی نعوذ باللہ ظلم ہے یا ادھر محبت بھرا جملہ ہے؟ ہاں اللہ نے شکوے بھی کیے ہیں انسان سے کہ انسان تجھ کو نعمتیں دیتے ہیں تو اکڑ جاتا ہے، جب تجھ پہ تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام نہیں کیا. جیسے سورہ فجر آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ انسان کو جب اس کے رب نے مبتلا کیا، کس میں مبتلا کیا؟ نعمتوں میں مبتلا کیا. فَأَكْرَمَهُ، اور اسے بڑا باعزت اور باشرف کیا. ہوتے ہیں نا بعض لوگ، آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ وہ پہلے اچھی حالت میں نہیں ہوتے، پھر اچانک اچھی حالت میں آ جاتے ہیں. یا بعض افراد ہیں، آپ اپنے اوپر ہی دیکھیں، بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے، کرم ہے، تکلیفوں سے بچے ہوئے ہیں، مشکلات سے بچے ہوئے ہیں، صحت بھی ہے، آل اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، گھر بھی ہے، ماہانہ آپ کے پاس رزق بھی اللہ کا آ رہا ہے. تو یہ دنیا بہترین انسان لذت سے اس سے فائدے اٹھاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو دیکھو کہ جب اس کا رب اسے نعمتوں میں مبتلا کرتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے، شرف بھی دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور نعمتوں پہ نعمتیں دیتا ہے، انسان کہتا ہے اگر مومن ہو تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرا رب دیکھو کتنا بہترین ہے کہ اس نے مجھے کتنے اچھے حالات میں رکھا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے تنگی سے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، مثلا صحت تھی تو بیمار کر دیتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، گھر میں کھاتا پیتا تھا اب تنگی آ گئی، وفات کوئی آس پاس رشتہ داروں کی ہو گئی، کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، میرا رب بھی عجیب ہے کہ مجھے اس طرح سے اہانت میں اور اس طرح سے بری حالت میں رکھا ہوا ہے. یہ انسان ہے. لیکن خدا کی طرف آئیں، انسان کی طرف نقائص ہیں. انسان خود غرض، انسان ظلمتوں میں، انسان جہالتوں میں، انسان ناشکرہ، انسان اللہ کے احسانات کو فراموش کر دینے والا، انسان ہے کہ جو اللہ کی قدر نہیں کرنے. یہ تو انسان کے نقائص تھے سارے. رب کی طرف آئیں، کہا انہو هو الغفور الرحیم، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب گناہ معاف کر دے گا. یا سورہ انفطار میں
دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو ابھارتا ہے، انتہائی محبت اور خوبصورت ترین اللہ تعالیٰ کے جملات سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اتنے کریم پروردگار سے کون سی چیز تجھے دھوکہ دے کے لے گئی؟ تو نے کب اپنے رب کو سخت پایا؟ تو نے کب اپنے رب کو بے رحم نعوذ باللہ پایا؟ تو نے کب اپنے رب کو نعمت نہ دینے والا پایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا کہ تو کریم رب سے ہی دور ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان کرتا ہے، الذی خلقک، اس نے تو تجھے خلق کیا، فسواک، پھر تیرا جسم بڑا متناسب بنایا، فعدلک، تیرے اعضاء میں توازن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر کیا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر ایسی صورت اللہ نے دی کہ مرکب کر کے بہترین صورت اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا کر دی۔ یہ نعمتیں تجھے نظر نہیں آتی؟ لہذا افکار کا مجموعہ دیکھیں تو بڑی طویل گفتگو ہے، عین حقیقت بول رہی ہے قرآن۔ قرآن وہ حقیقت ہے جو گویا ہے، جو بول رہی ہے، اس لیے قرآن میں ہر چیز حقیقت ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ پتھر ہی مجھے بتائے کہ میری حقیقت کیا ہے، اس سے تو قریب ترین اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک درخت بتائے کہ میری حقیقت، خود درخت بولے اور آپ کی زبان میں بولے کہ میں یوں ہوں، تو آپ کو اس پہ زیادہ یقین آئے گا یا لیبارٹری ٹیسٹوں پہ زیادہ یقین آئے گا؟ زمین خود بول کے بتائے کہ دیکھو میں یوں ہوں، اللہ تعالیٰ خود بول کے بتا رہے کہ میں یہ ہوں، میرے افعال یہ ہیں، میری ذات یہ ہے، میری صفات یہ ہیں، میں اس طرح سے عبد تیرے ساتھ کرتا ہوں، میرا لطف اور کرم ان لوگوں پہ ہے، اگر میں کسی پہ غضبناک ہوتا ہوں تو وہ یہ افراد ہیں، تو ان افراد کے حلقے سے باہر آ جا۔ ایسا حقائق کا مجموعہ ہے فکری۔ آج زندگی میں قرآن دین اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میں فقہی احکام تمہیں پیش کرتا ہوں، جو میں قوانین تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، یہ تمہاری مشینری کے عین مطابق ہیں، جو تمہارے نقص کو دور کر کے کمال پیدا کریں گے، جو تمہارے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تم ایک دفعہ اختیار کر کے تو دیکھو، تم ادھر ادھر کے بنائے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد کے قوانین بنائے ہوئے اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ پارلیمنٹ کسی قوم کا دماغ کہتے ہیں۔ اب پاکستان کی پارلیمنٹ دیکھیں کن لوگوں سے بھری ہوئی ہے، نہ میٹرک پاس ہے، نہ قرآن کی آیت آتی ہے، نہ اردو عبارت ایک سطر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ لوگ آپ کے لیے قوانین بنائیں اور آپ ان قوانین کو کہیں کہ یہ میری زندگی کے مسائل حل کریں گے، یہ میری زندگی کو منظم کریں گے، یہ میرے نقص کو دور کریں گے۔ اپنے نقص کو تو دور نہیں کر سکے، تمہاری زندگی کو کیسے ہی منظم کریں گے؟ لہذا قرآن آگے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری زندگی کے نسب کے اعتبار سے جو احکام بیان کر رہا ہوں، تمہاری نظر کے اعتبار سے کہ نامحرم پہ نگاہ نہ کرو، اس میں تمہارے مسائل حل ہوں گے، معاشرے کے مسائل حل ہوں گے، تم زحمت اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں کہ حرام گانے نہ سنو، حرام چیزیں نہ سنو، حرام چیزوں کو نہ دیکھو، حرام چیزوں کو مت کھاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تم اس میں صحت مند ہوگے، تم تندرست ہوگے، تمہارے اندر رشد اور کمال پیدا ہو۔ اس لیے جیسے میں نے مشین کی مثال دی کہ اگر بک لیٹ میں لکھے ہوئے احکام یا وہ قوانین یا وہ جو ہدایات ہیں وہ اگر صحیح نہ ہوں تو وہ مشینری خراب ہو جائے گی۔ حقیقت کے مطابق کون سے قوانین کہلائیں گے؟ جو اس مشینری کے عین مطابق ہوں، جو اس کے نقص کو دور کریں، جو اس کی مشکل کو حل کریں۔ دین اسلام کے احکام اسی طریقے سے ہیں، اخلاقیات بھی اسی طرح سے ہیں۔ اخلاقیات کیا ہیں؟ اخلاقیات یہ ہیں کہ دین اسلام کی اخلاقیات انسانی روح کے عین حقیقت کے مطابق ہیں، بس دین حق ہے۔ آپ نے یہ قرآن کی تناظر میں دیکھا۔ روایات سے ہم آ جائیں اور امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ جو مادی ذہن ہے، مادی مکتب مادی، جیسے سرمایہ دارانہ نظام ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، ڈیموکریسی ہے، یہ مادی مکتب ہیں۔ مادی مکتب کی نظر میں کوئی حق اور باطل نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جس سے تمہیں مفاد ملتا ہے وہی حق ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے حکمران یہی والی سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یمن کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا ہوا ہے ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ تھوڑی ہے،
ہم نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے، اچھا فلاں کے انڈر آ جائیں، ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ جو مادی مکتب ہوتا ہے یعنی دین مادی کا پیرو، اس کی نظر میں حق باطل کوئی چیز نہیں ہوتی، خیر شر کوئی چیز نہیں ہوتی، اخلاق بد اخلاق ہونا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں تمہارا مفاد، تمہارے مالیات، تمہاری اقتصاد وہ کس میں ہے؟ اگر رشوت دینے سے کام چلتا چلاؤ، اگر کسی بندے کو نقصان پہنچانے سے کام چلتا وہ کام کر لو، کسی کو خریدنے سے تمہارا کام چلتا اس بندے کو خریدو۔ یہ ہے مادی مکتب کہ کام چلاؤ، کام نکلواؤ۔ لیکن دین اسلام وہ کہتے ہیں نہیں، حق کے مطابق جو حق بنتا ہے وہ کام کرو، بے شک جتنی مشکلات آ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا موقف یہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بار بار بیان کیا کہ میں حق کی وجہ سے نکلا ہوں، حق یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں حکومت ہو، حق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حکمرانی کریں، وہ معاشروں کو چلائیں۔ خروج ان کا حق کی بنیاد پہ تھا۔ یہ دو قبائل کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی ہاشمی اور عموی جھگڑا نہیں تھا، یہ کوئی شیعہ سنی دو فرقوں کا جھگڑا نہیں تھا، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ جس نے ادھر ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ اور تابعین ہوں، چاہے وہ کوفہ میں شیعوں کے عنوان سے کوئی ٹائٹل رکھتے ہوں، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہیں آیا اور امام حسین علیہ السلام کی ندا کے اوپر لبیک اس نے نہیں کی، وہ باطل ہے۔ جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ حق ہے۔ کیوں؟ امام حق ہیں وہ۔ اگر دین، اللہ تعالیٰ خود هو الحق، قرآن نے ذکر کیا، دین حق ہے، کتاب حق ہے، قرآن کے واقعات وہ حق ہے، الرسول هو الحق، ان الرسول حق یا الحق کہ رسول حق ہے، اسی طرح امام حق ہیں۔ میں کیوں امام علی علیہ السلام کو امام مانوں؟ کیونکہ امامت کے وہ حقدار ہیں۔ میں کیوں امام علی علیہ السلام کو پوری دنیا کے معاشروں کا حکمران مانوں؟ کیونکہ وہ حکمرانی کے لائق اور حقدار ہیں۔ میں امام زمان علیہ السلام کو کیوں امام مانتا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میں شیعہ ہوں، اس لیے کہ وہ امام حق ہیں۔ ان کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو پوری دنیا کا راہبر ہونا چاہیے، تمام راہبروں کے اوپر راہبر انہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں انہیں راہبر مانتا ہوں۔ امام یعنی حکمران پورے کے پورے معاشرے کا، امام یعنی راہبر، تمام راہبروں کا راہبر، امام یعنی جس کی اطاعت کرنا، حکم ماننا لازم ہے۔ لہذا امام حق ہیں، اس وجہ سے میں امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ اچھا کیوں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ میں شہید ہو جاؤں؟ کیوں میں امام حسین علیہ السلام کا طرفدار ہوں؟ کیونکہ امام حق کے اوپر ہیں۔ وہ امام حق کیوں ہیں؟ کیونکہ حق کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ وہ قیامت کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ قیامت حق ہے، حقیقت رکھتی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہونے کی حقیقت رکھتے تھے۔ حقیقتاً ان کے اندر ایسی اعلیٰ صفات تھیں کہ انہیں امام مانا جائے۔ حقیقتاً ان کی راہ وہ راہ ہے کہ جو حقیقت کے عین مطابق ہے، اس لیے ہم ان کے ہمراہ ہیں۔ یہ بات تو آج غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ حق اور حقیقت یہ تھی۔ آئیں ہم چند احادیث تیزی سے دیکھیں کہ احادیث نے حق کے بارے میں کیا کہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں کثیر کلام ہے حق کے بارے میں کہ ادھر سارا کا سارا آپ کی خدمت میں نہیں پیش کیا جا سکتا، حتیٰ اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے پہلو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کیے، لیکن دو جگہوں پہ بہت اہم کلام ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، فتنوں کا آغاز وہ حق اور باطل کے ملنے پہ ہوتا ہے۔ نمبر دو، ایک جگہ شبہہ کب قائم ہو جاتا ہے؟ جب حق اور باطل مل جائے۔ بس فتنے اور شبہہ یہ دو اہم پہلو ہیں کہ یہ بعض اوقات مل جائیں تو وہاں پہ حق کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیں ہم تیزی سے روایات پڑھتے ہیں اور پھر امام حسین علیہ السلام کے کلام سے کچھ استفادہ کریں۔ الکافی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے، میں صرف اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ اس کے پورے کی پوری تشریح کا بھی ہمارے پاس موقع اور فرصت نہیں رہی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح سند روایت ہے الکافی کی، ایھا الناس، لوگو، انما بدا وقوع الفتن، فتنے کب واقع ہوتے ہیں؟ فتنوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے معاشرے میں بھی یہ نگاہ رکھیں، فتنہ کسے کہتے ہیں اور آغاز کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فتنوں کا آغاز ہوتا ہے اہواء تتبع، وہ ہوائے نفس، وہ خواہشات نفسانی، وہ شہوانی اغراض
کہ جن کی اتباع شروع کر دی جائے، وَأَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ، اور وہ مراسم وہ احکام اور وہ طور طریقے معاشرے کے اندر جو بدعتی طور پہ ایجاد کر دی ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں تھی نہیں، اہل بیت نے انجام ہی نہیں دی، نہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک چیز امام علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے اس کی اجازت ہمیں مل جاتی ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن بدعتیں جب چھانے لگ جائیں فتنے ایجاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سی بدعتیں؟ یخالف فیہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ان میں مخالف ہوتی ہے، اس کی اللہ کی کتاب سے یہ ٹکراتے ہیں، یہاں سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یتولی فیہا رجال رجالا فلو ان الباطل خلص، امام فرماتے ہیں اگر باطل بالکل خالص ہوتا، کوئی حق سے وہ ملا ہوا نہیں ہے، لم یخف علی ذی حج، تو عقل والوں کے لیے ایک ذرہ مشکل نہ آتی، وہ باطل کو پہچان کے ایک طرف ہو جاتے۔ باطل پہچاننا مشکل ہی نہیں ہے اگر آشکار باطل ہو تو۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ، اگر حق بالکل خالص صاف ستھرا، کوئی باطل کی آمیزش اس میں نہیں ہے، حق ایک طرف آپ کو نظر آئے تو دنیا میں اس کی پہچان میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لم یکن اختلاف، اصلاً اختلاف پیدا نہیں ہوگا کیونکہ خالص حق ہے۔ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَمِنْ هَذَا ضِغْثٌ، ایک باطل سے کچھ اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ حق سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ فَيُمْزَجُ، پھر مزج کر دیا جائے، فَيُمْزَجَانِ، پھر مزج کر دیا جاتا ہے، اور ایک ساتھ مزج کرنے کے بعد پھر شیطان ہے، فَهُنَالِكَ اسْتَحْوَذَ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، یہاں پہ پناہ لیتے ہیں شیطان، جو ہے وہ کہتا ہے اپنے اولیاء کو آ جاؤ، یہاں پہ آؤ، جہاں پہ حق اور باطل مل چکے ہیں، مکس ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سبقت ایڑنے والوں کو نجات ہے۔ یعنی مشکل کہاں پر ہے؟ اگر حق خالص ہو کوئی مشکل نہیں، باطل خالص ہو کوئی مشکل نہیں، لیکن جہاں پہ مل جائیں، مکس ہو جائیں، وہاں پہ فتنے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، فرماتے ہیں، یہ مصباح الشریعہ میں نقل ہوئی ہے، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بھی نقل کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی القلب نور لا یضیء، ایک دل میں نور ہے، چمکتا نور ہے، ہر انسان کے وجود میں ایک نور ہے، لیکن یہ نور اس وقت تک نہیں چمکے گا الا من اتباع الحق، جب تک وہ حق کی اتباع نہیں کرے گا۔ یعنی جب تک آپ امام حق یعنی امام حسین علیہ السلام کو نہیں مانیں گے وہ نور نہیں چمکے گا۔ آپ دین حق جو امام حسین علیہ السلام کا دین ہے اسے نہیں مانیں گے وہ نور نہیں چمکے گا۔ اسی طرح امام حق آج کے دور کے امام زمان علیہ السلام انہیں تسلیم نہیں کریں گے، وہ نور نہیں چمکے گا۔ تب چمکے گا جب اتباع کی جائے، صف قبول نہ کیا جائے، پیچھے بھی ان کے چلا جائے۔ وقصد السبیل، اور اسی کو راہ بنا لے، امام کو صراط مستقیم بنا لے، امام کو اپنی راہ بنا لے کہ جیسا جیسا امام کہیں گے میں ویسا ویسا کرتا چلا جاؤں گا۔ وَهُوَ نُورٌ مِّنَ الْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ مُوَدَّعٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ نور ہیں کہ جو مرسلین رسولوں اور انبیاء نے مومنین کے دلوں کے اندر قرار دیا ہے، یہ وہ نور ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور بہار میں علامہ مجلسی نے نقل کی، معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا، ما جماعت امتک، آپ کی حق جماعت کون ہے امت میں، یعنی آپ کی اصل جماعت امت میں کون ہے؟ قال من کان علی الحق وان کانوا عشرہ، میری امت میں اصل جماعت، میری جماعت وہ ہے، پوری امت ہے نا، شیعہ، سنی، اسماعیلی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، پتہ نہیں کتنے ہی فرقے آج امت اسلامیہ کے نام سے ہیں، ان میں حق جماعت کون سی ہے؟ حق جماعت کون سی؟ ابھی تو شیعوں کے اندر پتہ نہیں کتنے گروہ بن چکے ہیں، حق جماعت کون سی ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ وہ جماعت حق ہے من کان علی الحق، جو حق کے اوپر ہوگی، اگرچہ وہ فقط 10 افراد کیوں نہ ہوں، اکثریت کو دیکھ کے نہ چلیں، اگرچہ 10 افراد ہی کیوں نہ ہوں تب بھی وہ حق کے اوپر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بڑے خوبصورت جملات ہیں حق کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے آپ جملات کو ملاحظہ کریں۔ امام علیہ السلام جب کربلا کی طرف انہوں نے حرکت شروع کی تو بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے پڑاؤ کیا، ان میں سے ایک کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں اور صرف 2 کا
بلکہ 2 ہم جگہوں کو مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کربلا سر سے الف سے یا تک، سر سے پاؤں تک، یعنی اول سے آخر تک حق کا مجموعہ ہے۔ امام بھی حق ہے، دین حق کے اوپر، صراط اور سبیل حق کے اوپر، اور ان کے جو ساتھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی حق کی بنیاد پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لہذا امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کے بارے میں راوی بیان کرتا ہے، لہوف سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، لہوف چھوٹی سی کتاب ہے، مومنین کو واقعاً یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، یعنی اس کے معنی، مراد اس کے معنی ہے، نہ کہ الفاظ سارے کے سارے، اس کے واقعات، اس کے معنی، کیونکہ سب سے معتبر واقعات مصائب امام حسین علیہ السلام کے وہ لہوف میں آئے ہیں۔ راوی اس میں یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سارا چلے حتی نزلہ ثعلبیہ کے ایک مقام کے اوپر وقت ظہیرہ، ظہر کے وقت وہ پہنچے، ظہر کے وقت وہاں پہ وہ اترے، کیونکہ قافلے پرانے دور میں جب چلا کرتے تھے تو ان کے چلنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا تھا، کیونکہ پورا قافلہ ہے، کافی کئی 100 افراد ہیں، اکیلے تو سفر ہی نہیں اس دور میں ہو سکتا تھا، ہوائیں چلتی تھیں، سفر گم ہو جاتے تھے، انسان بھوک پیاس سے ہی مر جاتے تھے یا ڈاکو لوٹ لیتے تھے، اس لیے قافلہ بنا کے چلا کرتے تھے۔ پھر قافلہ اب اگر بار بار رکے تو کئی مہینوں کا سفر ہو جائے اور کھانے پینے کے اخراجات بہت بڑھ جائیں، لہٰذا وہ سفر ایک ساتھ شروع کرتے تو اترتے بھی پھر ایک ساتھ ایک جگہ کے اوپر اترتے تھے۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام چونکہ اس سے پہلے ایک جگہ ہے ذات عرقن، ادھر پہنچے تھے، اس کے بعد وہ وارد ہو گئے عراق میں، اور عراق کے ایک علاقے میں پہنچے تو اس کی خبر جو ہے وہ یہاں پہ پھر راوی آگے بیان کر رہا ہے کہ نزل ثعلبیہ، ظہر کے وقت ثعلبیہ کی طرف پہنچے، فوضع رأسہ فرقدا، انہوں نے اپنا سر تھوڑے سی تھکاوٹ اتارنے کے لیے رکھا تو انہیں نیند سی، جسے کہتے ہیں نا اونگ آ گئی، جھٹکا لگنا نیند کا، تو انہیں ایک جھٹکا نیند کا لگا، ثم استيقظا، پھر بیدار ہو گئے، اور بیدار ہو کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قد رأیت ہاتفا، میں نے ایک ندا دینے والے کو دیکھا ہے، یقول ہوں، وہ یہ کہہ رہا تھا انتم تسرعون والمنایا تسرع بکم الی الجنہ، تم تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہو اور تمہاری اموات جو ہیں وہ تم لوگوں کی طرف تیزی سے اس لیے بڑھ رہی ہیں تاکہ تمہیں جنت تک پہنچا دیں۔ فقال له ابنہ علی، جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس وقت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، یا ابا، اے والد گرامی، افلسنا علی الحق، کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ فقال بلا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا جب کہتے ہیں اس میں بڑی محبت اور رأفت شامل ہے، اے میرے بیٹے کیوں نہیں؟ واللہ الذی الیہ مرجع العباد، قسم بخدا ہم اس ذات کی قسم جس کی طرف تمام بندوں نے لوٹ کے جانا ہے، اس ذات کی قسم کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ اب ادھر موقف علی کا دیکھیں، علی اکبر علیہ السلام کا، یہ ہر شیعہ کا موقف ہونا چاہیے، موت سر کے اوپر ہے، محاصرہ شروع ہے، خبر بھی دی جا چکی ہے کہ مارے جاؤ گے، کوئی بدحواسی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مشکل نہیں، پروقار طور پہ، کیونکہ موت کا وقت اٹل ہے۔ تو یہاں پہ گھبراہٹ، علی اکبر علیہ السلام کو یہ گھبراہٹ نہیں ہے کہ میں عین جوانی میں اس دنیا سے اٹھ رہا ہوں، میں نے تو ابھی زندگی کی سب لذتوں کو دیکھا ہی نہیں، میں نے تو زندگی میں کوئی وقت پورا گزارا ہی نہیں۔ یہاں پہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی یہ نہیں تھی ٹینشن، یہ ٹینشن نہیں تھی امام حسین علیہ السلام آپ کیا کریں گے، یہ بیبیاں کیا کریں گی، میری ماں کیا کرے گی، جیسے کہ یہ ٹینشنیں نہیں تھی۔ شیعہ کی یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، یہ پریشانی، یہ اضطراب، کیا شیعہ کا موقف ہونا چاہیے جب اس طرح کے حالات میں پھنس جائے جو علی اکبر علیہ السلام کا تھا؟ کہا کہ یا ابا اذن، اگر ہم حق کے اوپر ہیں، اذن لا نبال بالموت، تو پھر تو موت کی پرواہ نہیں، آ جائے اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، پھر تو مجھے موت سے کوئی ڈر ہی نہیں لگتا اگر میں حق کے اوپر ہوں۔ فقال الحسین علیہ السلام جزاک اللہ یا بنیا خیر ما جزا ولدا عن والد، کہ بیٹا اللہ تجھے بہترین جزا دے، وہ بہترین جزا کہ جو والد کی جانب سے بچے کو دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ تجھے وہ جزا دے۔ ثم بات فی الموضع المذکور، اسی جگہ پہ رات بسر کی امام حسین علیہ السلام نے، اور صبح سویرے پھر آگے کا تذکرہ ہے۔
دوسری جگہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا حق کے حوالے سے، بڑا خوبصورت اور بڑا بہترین کلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب اب اس راہ میں آگے کہ ان کو ایک نو گھیر لیا گیا، اب گھیر لیا گیا تو حر جو ہے وہ تھوڑا سا کترا رہا تھا، کیونکہ حر نے آ کے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا۔ اگرچہ بہت بڑی ایک جسارت بنتی ہے، لیکن حر کی توبہ ہی ایسی ہے کہ اس جسارت سے انسان نظر پوشی کر لیتا ہے، ورنہ حق کا امام اپنے پورے قافلے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کو، ابھی تو ہم عام تصور نہیں کرتے مراجع اعظام یا اپنے بزرگان کی بہن بیٹیوں کو بازار کے اندر یا باہر لانے کے اوپر، ہم اگر اپنی ہی ماں اور بیٹی کا تصور کریں کہ اس کو کوئی پکڑ کے باہر لے جائے یا اس کو ارد گرد اکٹھے کھڑا کر لیا، کلیشن کافی اس کے اوپر تان لی، تو ہمارے جذبات بفر جاتے ہیں۔ یہاں پہ حر کے لشکر نے یہی جسارت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین انسانیت کو نجات دینے والے ہیں، ان کے گھرانے اور خواتین ان کے اوپر تلواریں آگے کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے، کہا اس طرف نہیں جا سکتے، کہا پھر واپس جانے دو، کہا یہاں پہ بھی نہیں جا سکتے، نہ کوفہ جا سکتے نہ مدینہ جا سکتے۔ تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے انا للہ پڑھا۔ اب یہاں پہ حر کو شرمندگی اندر ہو رہی تھی، لہٰذا اس نے وہاں پہ ٹال مٹول شروع کی، آ جا کے کربلا لے آیا وہ اور محاصرہ کر لیا، لیکن اب ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ تو اس وقت ایک مکتوب پہنچا عبید اللہ بن زیاد لعنہ اللہ کا، اور اس میں اس نے خوب ملامت کی حر کو کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیوں تم اس طرح سے ڈھیل سے کام لے رہے ہو، کیونکہ جاسوس ساری خبریں پہنچاتے تھے، اور پھر حکم دیا کہ جتنا ان کے اوپر تنگی کر سکتے ہو تنگی کر دو۔ تو حر اور اس کے اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے عبید اللہ کا یہ پیش کیا، سارا کا سارا پیغام پیش کیا کہ، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو چلنے سے روک دیا، کسی جگہ پہ بھی جانے نہیں دیا، اور کہا کہ مجھے کہا ہے کہ میں جو تنگی کر سکتا ہوں وہ کروں، مثلا پانی بند کر دینا، محاصرہ کر دینا وغیرہ۔ امام حسین علیہ السلام اس صورت میں اب اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کھڑے ہوئے اور فرمایا فحمد اللہ، اللہ کی حمد بجا لائی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اس کی ثنا کی، وَذَكَرَ جَدَّهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، اور ان کے اوپر درود بھیجا، ثُمَّ قال إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا الْأَمْرِ، کہا کہ ہمارے اوپر جو وہ امر تھا وہ نازل ہو چکا ہے، ما قد ترون وَإِنَّ الدُّنْيَا قد تغيرت، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ دنیا تو تبدیل ہو گئی، یہ دنیا جو تمہارے لیے بڑی لذتوں بھری تھی آج کیسی تنگ پڑ گئی، وَتَنَكَّرَتْ، اور تمہارا دور تم سے پلٹ رہی ہے، وَأَدْبَرَ مَعَرُوفُهَا، اس کی اچھی چیزیں تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہیں، وَاسْتَمَرَّتْ حِذَاءً وَلَمْ تَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ، اب کچھ بھی اس دنیا میں سے نہیں بچا سوائے اس کے جو برتن کے اندر پانی اور سارا کچھ انڈیل دیں تو وہ تھوڑا سا جو پانی بچ جاتا ہے، جیسے گلاس میں آپ پانی پئیں اور بقیہ پھینک دیں، اب گلاس الٹا کریں تو وہ تھوڑا تھوڑا نکلتے ہوئے قطرہ بنتے بنتے تھوڑی وقت میں ایک قطرہ گر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صبابہ، کہتے ہیں کہ بس یہی رہ گیا، وَخَصِيصُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَى مَرْعَى الْوَبِينَ، آگے فرماتے ہیں أَلَا تَرَوْنَ إِلَى الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ، یہ غم ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ غم ابھی شروع نہیں ہوا کہ میرا محاصرہ کر دیا، ان بچوں کا کیا ہوگا، ان خواتین کا کیا ہوگا، ہمیں کیا مار دیا جائے گا، ہماری زندگی کے دن ختم ہو گئے، ہماری موت آ گئی، اب ہم نے بچنا ہی نہیں ہے، گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن، کوئی ایسی چیز کا اثر آپ نہیں دیکھتے۔ لہٰذا غم کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور یہ تعجب ہے کہ کیوں شیعہ کا آج یہ غم نہ ہو، یہ غم نہیں ہونا چاہیے کہ یار فلاں جیلوں میں اتنا عرصہ پڑا رہا ہے، فلاں یہ ہو گیا، اگرچہ یہ غم ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن بالا غم یہ نہیں ہونے چاہیے، ہمارا محاصرہ ہو گیا، ہمارے اوپر کلیشن کوفے تان لی، یہ اپنی جگہ غم ہیں، لیکن وہ اول درجے کے غم نہیں ہیں۔ اول درجے کا غم کیا ہے؟ الا ترون الی الحق لا يعمل به، دیکھتے نہیں ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهُ عَنْهُ، اور باطل سے کوئی بھی منع نہیں کر رہا۔ یہ جمال عاشورہ ہے، یہ حسن عاشورہ ہے، یہ کمال عاشورہ ہے، یہ پیغام عاشورہ ہے۔
الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، اے شیعہ تو دیکھتا نہیں آج دنیا میں حق پہ عمل نہیں ہو رہا، کیوں آواز بلند نہیں کرتے؟ کیوں تمہارے اندر غم نہیں اٹھتا؟ کیوں تمہیں ٹینشن نہیں ہوتی؟ کیوں اندر اضطراب جنم نہیں لیتا کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا؟ حق پہ عمل نہ ہو، ایک ایسی گاڑی، فلمیں، گانے چل رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے آرام سے سفر کر رہے ہیں، کوئی نہ غم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیسا سفر رہا؟ کہتے ہیں بہترین سفر رہا، کوئی تمہیں غم نہیں ہوا، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ دنیا کے اندر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر تمہیں ٹینشن نہیں۔ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کتاب خدا کو پامال اس کے احکام کو کیا جا رہا ہے، سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمان کے در پہ آ چکا ہے، فتنوں کے فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَ عَنْهُ، اور کوئی تمہیں ٹینشن نہیں ہے کہ باطل اس سے منع نہیں کیا جا رہا۔ لِيَرْغِبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا، کیونکہ مومن کے لیے کیا ضروری ہے؟ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرے، محقاً، حق کے اوپر چلنے والا ہو۔ پھر امام اپنا موقف بتاتے ہیں، اگر موت اور حق پر عمل کرنے اور باطل سے ٹکرانے میں ٹکراؤ ہو جائے، یا مر جاؤ یا حق کے لیے آواز اٹھاؤ اور باطل کی سرکوبی کرو، باطل کو مٹانے کا تقاضا کرو، ان دونوں میں سے کیا چیز تمہیں موقف کے اعتبار سے قبول ہے؟ مرنا قبول ہے یا حق کے اوپر عمل نہ ہونے کی آواز کو ختم کر دینا ہے؟ امام اپنا موقف فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، میں موت کو فقط اور فقط سعادت سمجھتا ہوں، وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اور ظالمین کے ساتھ یہ موت میرے لیے ننگ و آر ہے، میں زندگی ظالمین کے ساتھ نہیں بسر کر سکتا۔ یہ جو حق کو مٹا کے باطل کو اجاگر کر کے زندگیاں بسر کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زیارتیں بھی کر رہے ہیں، آپس میں مل ملا بھی رہے ہیں، گھروں میں بھی دعائیں چل رہی ہیں، اور اپنی عبادات اور ذکر اذکار انہوں نے پالے ہوئے ہیں، حکومت کے اوپر یزید بیٹھے ہوئے ہیں، احکام خدا کو پامال کیا جا رہا ہے، کتاب الہی پہ عمل نہیں کیا جا رہا، کوئی تمہیں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہ یہ ظلم و ستم والا معاشرہ، یہ ظلم و ستم والے نظام، یہ ظلم و ستم والے بادشاہ، ان کے ساتھ زندگی مجھے قبول نہیں ہے۔ اس جگہ پہ ایک غیرت مند شخصیت موجود تھی، زہیر بن قین کھڑے ہو گئے سننے کے بعد اور فرمایا قد سمعنا ہداک اللہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ کی باتیں ہم نے سن لی، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا لَنَا بَاقِيَةً، اگر دنیا ہمارے لیے باقی رہے، وَكُنَّ فِيهَا مُخَلَّدِينَ، اور ہم اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں، لَآثَرْنَا النُّهُوضَ مَعَكَ عَلَى الْإِقَامَةِ، تب بھی ہم اپنے اس اٹھنے کو اور اس قیام کو نہیں مٹائیں گے، آپ پہ فدا اپنی زندگی کو کر دیں گے۔ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہمراہ موت کا شکار ہوں گے، ہم آپ کے ہمراہ سختیوں کا شکار ہوں گے۔ یہ ہے اتباع حق کا حسن۔ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میرا غم یہ ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، میرا غم یہ ہے کہ کوئی باطل سے منع نہیں کرتا، میرا غم کیا ہے کہ تم حق کو مٹتا دیکھتے اور اٹھتے نہیں ہو۔ لہٰذا موت میرے لیے سعادت ہے، میں موت کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتا، یہ قتل کو میں بری چیز نہیں سمجھتا۔ میری نظر میں اگر کوئی بری چیز ہے، اگر ننگ و آر ہے، وہ ان ظالمین کے ساتھ ہے، ظالم نظام، طواغیت کے ساتھ، ظالم حاکم، ظالم نظام، ظالم قانون، یہ ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہاں پہ زہیر بن قین جیسے غیرت مند چاہیے، وہ کہیں کہ اگر پوری زندگی بھی ہمیں زندہ رہنا پڑے تب بھی ہم آپ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور موت کو گلے لگا لیں گے، ہمیں یہ دنیا کی خلود اور دنیا کی زندگی چاہیے ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلم بن عوسجہ اور دیگر کے وہ بیانات ہیں جو لحوف میں وارد ہوئے ہیں کہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور 1000 دفعہ اس طرح مجھے کیا جائے اور یہ کہا جائے حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دو، تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ہمراہ ہیں، ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں، جیسے علی اکبر نے کہا پھر کیا ہمیں ڈر، لا نبالی، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ پھر موت آتی ہے یا نہیں آتی، ہم موت پہ جا گریں یا موت ہم پہ آ پڑے، ہمیں اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ حسن آپ کو کائنات میں کہاں نظر آئے گا؟ یہ حسن و جمال اتباع حق
یہ حق کے اوپر مٹنے والے آپ کو کس جگہ دکھائی دیں گے؟ یہ حسن جمال عاشورہ ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔